الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 طاق راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے، تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں، 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی۔ تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں، آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے، اور باقی 4 راتوں میں کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کر لیں، پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بے شک 50-100 روپے کر لیں جس کی جیسی حیثیت، 500-500 روپے 5 راتوں میں کر لیں، 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں۔ چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں، چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں۔ اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں۔ اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس، ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں، پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں۔ فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں، جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں، راتیں مس نہیں کرنی ہے۔ کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟
جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ خاص رات ہے۔ فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جائے گی، اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہ گار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں افرا تفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے۔ اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں۔ ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔
تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں